अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 187 के साथ। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़ियानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। अब तुम्हें उनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से उस वक्त तक मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, तुम उनके करीब भी ना जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें। इसलिए मैं भी अपने स्टूडेंट्स से अक्सर कहता हूँ कि वो कुरान मजीद को तर्जमा के साथ पढ़ें ताकि वो अल्लाह ताला के अहकामात को अच्छी तरह से समझ सकें। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है पीटीआई अकाउंट्स। आज के इस एडिटोरियल में हम पीटीआई के फ़िनांशियल अकाउंट्स और फंडिंग सोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस बारे में क्या कहना है और उनको क्यों स्पीड अप करना चाहिए ये स्क्रूटनी, प्रॉब, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, तहकीक करने में, ताकि जो हक़ाइक़ हैं इन अकाउंट से रिलेटेड उनको मंजर आम पे लाया जा सके। ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अकाउंट्स, असासों, सोर्सेज़ की स्क्रूटनी, प्रॉब, इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट्स का कहना था कि मेरी वीडियोस में कुछ परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा फॉरेस्ट के नज़दीक है, तो उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता परिंदों का, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें उन आवाज़ों को। स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल के साथ। द स्क्रूटनी ऑफ रूलिंग पीटीआईज़ फिनंशियल अकाउंट्स एंड फंडिंग सोर्सेज। पीटीआई जो कि हुक्मरान जमात है उसके माली अकाउंट्स और फंडिंग सोर्सेज के बारे में प्रॉब, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, तहकीक, कंटिन्यूज़ टू ब्रिंग ट्रबलिंग न्यू फैक्ट्स टू लाइट। तो ये तमाम तहकीक, स्क्रूटनी परेशान कुन नए हक़ाइक़ को मंजर आम पे ला रही है। द पार्टी रिसेंटली रोड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टी ने लेटर लिखा हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टू डिसोन नियरली ए डोज़न बैंक अकाउंट्स के वो तकरीबन दर्जन ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको वो एक्नॉलेज नहीं करते, तस्लीम नहीं करते। दैट हैड बीन ओपन बाई सम ऑफ इट्स सीनियर मोस्ट पार्टी लीडर्स, जिनको ओपन किया गया पीटीआई के ही सीनियर मोस्ट पार्टी लीडर्स की जानिब से। मैनी ऑफ होम हैव सर्व्ड एज पब्लिक ऑफिस बियरर, जिनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि पब्लिक ऑफिस में भी रहे इन द इनकम्बेंट रजीम, मौजूदा एग्जिस्टिंग प्रेजेंट रजीम दौरे हुकूमत के अंदर। इन इट्स रिस्पांस टू क्वेश्चन पुट फॉर्थ बाय द ईसीपी, वो जवाब दे रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए सवालात का। द पार्टी ट्राइड टू इवेड अकाउंटेबिलिटी, पार्टी ने एहतसाब से बचने की कोशिश की बाई क्लेमिंग इट वाज प्रीवियसली अनअवेयर ऑफ दी अकाउंट्स ओनरशिप, के माजी में ये इन अकाउंट्स की ओनरशिप से वाकिफ़ नहीं थी। हाउएवर, ताहम द क्लेम, ये दावा दैट दीज अकाउंट्स वर बीइंग ऑपरेटेड विदाउट द नॉलेज ऑफ पार्टीज़ फिनांस डिपार्टमेंट, कि इन अकाउंट्स को ऑपरेट किया जा रहा था और पार्टी के फिनांस डिपार्टमेंट को इसका इल्म नहीं था, बाई इंडिविजुअल्स, उन लोगों की जानिब से हु लैक्ड एनी अथॉरिटी, जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, टू डू सो, ऐसा करने की, बेगर्स बिलीफ। तो ये जो दावा है ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। डैश है फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, स्पेशली ख़ास तौर पे सिंस द पार्टी सेज इट डिड इटसेल्फ ट्रांसफ़र फंड्स, पार्टी का ये भी कहना है कि इन्होंने ख़ुद भी फंड्स ट्रांसफ़र किए इन अकाउंट्स में किसी पॉइंट पे। इवन इफ़ वी गिव द पार्टी द बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर शक का फ़ायदा दे दिया जाए पार्टी को, फिर भी दिस लेटेस्ट रेवलेशन प्रेजेंट सीरियस क्वेश्चंस, तो ये हाल ही में जो इंकशाफात हुए हैं ये बहुत संगीन सवालात उठाते हैं पीटीआई की ओवरसाइट के मुतल्लिक, सुपरविजन और कंट्रोल के ऊपर, जो कि उनका डोनेशंस और कंट्रीब्यूशंस के ऊपर होना चाहिए, जो कि इनके सपोर्टर्स की जानिब से की जाती हैं।
کیپنگ اسائڈ دا کویسچن آف ہو از پرووائڈنگ دا منی، اگر ہم اس سوال کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ کون یہ رقم دے رہا ہے، اٹ از شیورلی ناٹ کنٹیسٹیبل، یہ یقیناً کویسچنیبل نہیں ہے، دیٹ دیز فنڈس آر مینڈ فار دا پارٹیز آپریشنل یوز، کے ان فنڈس کا مقصد پارٹی کے آپریشنل یوز کے لیے ہے۔ وائی، پھر کیوں، دین آر سچ لارج سمز لائنگ ان اکاؤنٹس، اتنی بڑی رقم ان کے اکاؤنٹس میں موجود ہے، دیٹ اٹ سیز اٹ ہیز نو کنٹرول اوور، جن کے بارے میں پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دس از ایز مچ اے کویسچن فار دا پارٹیز مینیجرز ٹو پونڈر، یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر پارٹی کے مینیجرز کو سوچنا چاہیے، ایز اٹ از فار دا جنرل پبلک، اور عام عوام کے لیے بھی یہ ایک سوال ہے۔ دا پی ٹی آئی آلریڈی ہیز مچ ایکسپلیننگ ٹو ڈو، پی ٹی آئی نے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت دینی ہے، فنڈنگ سے ریلیٹڈ، فنڈنگ سے ریگارڈڈ، allegedly provided by foreign nationals and companies، جو کہ غیر ملکی نیشنلز اور کمپنیز کی جانب سے دی گئی، not to mention its under reported financial statements، یہاں پہ ہم مینشن نہیں کر رہے انہوں نے جو انڈر رپورٹ کی ہیں اپنی مالی اسٹیٹمنٹس، اینڈ unexplained large transactions، اور بڑے پیمانے پہ جو ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں ان کی بھی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، نیڈز ٹو پک اپ پیس، ان کو بھی ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ ڈیلیور اے ورڈکٹ، اور فیصلہ دینے کی ضرورت ہے، آن اٹس اسکروٹنی آف پی ٹی آئیز اکاؤنٹ سون، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی تفتیش کے اوپر جلد ہی۔ فار ایئرس، کئی سالوں سے، دا پارٹی ڈریگڈ اٹس فیٹ، پارٹی نے پرولانگ کیا، ڈیلے کیا، ان پرووائڈنگ ریکارڈز دینے میں اور سوالات کے جوابات دینے میں، وچ پرولانگ دا ریویو آف اٹس فنانسز، جس نے اس کی جو مالی سورسز ہیں ان کے ریویو کو مزید تاخیر کا شکار کر دیا۔ however، تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو سیمز انڈر اسٹاف، ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بھی اسٹاف کی کمی ہے، اینڈ دیئر فور انکیپیبل آف ہینڈلنگ این انویسٹیگیشن آف سچ بریڈتھ اینڈ کمپلیکسٹی، اس لیے وہ نااہل، انیپٹنس، انکمپیٹنٹ نظر آتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ تفتیش کو اور اس کی پیچیدگیوں کو ڈیل کرنے میں۔ اٹ از کلیئر، یہ واضح ہے، دیٹ اٹ نیڈز مور پیپل، کہ ان کو اور زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اور ریسورسز کی ضرورت ہے، ذرائع کی ضرورت ہے، ٹو مانیٹر ناٹ جسٹ دا پی ٹی آئیز بٹ ایوری پولیٹیکل پارٹیز ریکارڈ، مانیٹر کرنے کے لیے نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ ہر سیاسی جماعت کے ریکارڈز کو۔ اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، دیٹ دا کمیشن سیمز ٹو ہیو نو کوآرڈینیشن اور ایکسیس ٹو کنٹریز ٹیکس اتھارٹیز، کہ کمیشن کا کوئی تعاون یا رسائی نہیں ہے ملک کی ٹیکس حکام کی جانب، گیون دیٹ دیز لیٹسٹ ریویلیشنز، ان حال ہی میں ہوئے انکشافات کو دیکھتے ہوئے، پوائنٹ ٹو انڈیویجول لا میکرز اوننگ اینڈ آپریٹنگ بینک اکاؤنٹس، جو کہ پوائنٹ کرتے ہیں ان قانون سازوں کی جانب جن کے اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں جن کو آپریٹ کر رہے ہیں، with significant sums in them، جن میں بہت بڑی رقم موجود ہے، there ought to have been some mechanism، تو کوئی میکانزم ہونا چاہیے، پروسیس ہونا چاہیے، to alert the commission، جس سے کمیشن کو متنبہ کیا جا سکے about their irregular financial dealings، سیاسی پارٹیوں کی بے ضابطہ مالی ڈیلنگ سے متعلق۔ the yearly wealth declaration، سالانہ رقم کا اعلامیہ، دیٹ دا ای سی پی آس، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پوچھتا ہے تمام قانون سازوں سے، یہ عام طور پہ سمبالک ہوتا ہے، صرف یہ ایک عمومی کارروائی ہوتی ہے۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس اگین بریک ہوگا، نو ون ہیز ایور ایشوڈ اے نوٹس آن اٹس بیسس، کسی نے اس کی بنیاد پہ کبھی کسی کو کوئی نوٹس ایشو نہیں کیا۔ پرہیپس، غالباً، اٹ از ناؤ ٹائم، اب وقت ہے، ٹو ریفارم الیکشن لاز، کے الیکشن کے قوانین میں اصلاحات لائی جائیں، so that both lawmakers and their parties are held liable، تاکہ قانون سازوں کو اور ان کی پارٹیز کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے، for providing detailed financial statements، تاکہ وہ تفصیلات کے ساتھ مالی بیانات دیں، on regular basis، ریگولر بنیادوں کے اوپر۔ political parties are after all public entities، سیاسی جماعتیں آخر کار عوامی انٹیٹیز ہوتی ہیں، whose activities affect the public good، جن کی سرگرمیاں عوام کو متاثر کرتی ہیں۔ The people have right to demand transparency، لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ شفافیت کا مطالبہ کریں in their internal dealings، جو پارٹی کی اندرونی ڈیلنگز ہوتی ہیں، especially if the funds are coming from public sources، خصوصاً جب فنڈز عوامی ذرائع سے آ رہے ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو تحقیق کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پی ٹی آئی کے مالی اکاؤنٹس اور فنڈنگ سورسز کے بارے میں، وہ کچھ پریشان کن حقائق کو منظر عام پہ لا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ
ڈپارٹمنٹل انسٹیٹیوشنل انٹیگریشن نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی اسٹڈی کرتے آئے ہیں، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی کوآرڈینیشن یا ایکسیس نہیں ہے ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ، ایف بی آر کے ساتھ۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹل انٹیگریشن کی ضرورت ہے، ڈپارٹمنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک تمام انسٹیٹیوٹس ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تب تک تمام جو ملک کے ادارے ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہم انہی تمام جو obsoletes میتھڈز ہیں ان پہ کام کرتے رہیں گے۔ 3 بیسک ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کہتے ہیں۔ جو پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا ہے اس میں اسٹرکٹ آبزرویشن کی جاتی ہے کہ یہ جو تینوں ادارے ہیں اپنے جو ان کا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر رہیں، اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اندر مرج نہ کریں، ان کے اختیارات میں انویڈ یا انٹروین نہ کریں۔ لیکن جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیجسلیچر اور جو ایگزیکٹو ہے وہ سیم ہوتا ہے اور جوڈیشری ایک الگ ادارہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کے نظام کی بات کریں، جب لیجسلیچر اور ایگزیکٹو ایک ہو جاتا ہے تو سم کائنڈ آف جیلسی پائی جاتی ہے جوڈیشری میں، اور ہم نے جو ماضی میں عدلیہ کی جانب سے فیصلے کیے گئے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ انٹروین کرتی ہے سیاسی معاملات میں۔ بہت سارے ایسے چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں جنہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی، اور ایسے معاملات میں مداخلت کی جس کو پارلیمنٹ میں حل کیا جانا چاہیے تھا۔ اور سیاسیوں کی بھی اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ یہ جو معاملات پارلیمنٹ میں حل کرنے ہوتے ہیں ان کو عدالت میں لے جاتے ہیں۔ جس طرح سے اب ہم دیکھیں آرٹیکل 63A آل دو کرسٹل کلیئر ہے کہ کوئی ممبر اس وقت نااہل ہوگا جب وہ ووٹ دے چکا ہوگا، یا تو یہ آئین میں ترمیم کریں یا پھر یہ عدالت کے پاس نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگین اس کو دوبارہ عدالت میں لے کے جایا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکے۔ تو یہاں پہ اور بھی باتیں تھیں کہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی پراپ کیا جانا چاہیے تاکہ ایکویٹیبل ایک منصفانہ نظام قائم کیا جا سکے۔ اور جو ای سی پی تمام لوگوں سے ان کے اثاثوں کے بارے میں پوچھتا ہے اس کے اوپر نوٹسز بھی جاری کیے جانے چاہیے تاکہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو روکا جا سکے، اور یہ جو لین دین ہوتی ہے خاص طور پہ ہمارے ارکان اسمبلی کی بھیڑوں کی طرح، اس کو بھی کم کیا جا سکے۔ امید ہے آپ تمام باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی آپ کا کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔